الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل اصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزم ماہ قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان سید محمد عبد الرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم باہمی رشتہ دوستی یگانگت تعلق داری رواداری ایک ایسا جذبہ ہے جس کے سہارے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک ایسا ہی معاشرہ مدینہ پاک میں نظر آتا ہے جہاں کونین کے مالک کے گھر اور در کے دو عظیم کونے ایسے محبت سے ملتے ہیں کہ زمانے میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ معاشرہ جو اپنے وجود میں محبت ہی محبت سمائے ہوئے تھا، آج چند لوگ اس میں نفرت کے ذرات تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آج نفرت کے ان ذرات کو نیست و نابود کر کے محبت کے وہ پھول جو ہمیشہ سے دمک رہے تھے اور دمک رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اب انہی اصولوں پر کاربند ہوتے ہوئے اسی محبت سے خیرات لیتے ہوئے اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بزم ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ جو ثنا خان موجود ہیں، استاد ثنا خانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اس بزم کے لیے وقت عطا کیا ہے۔ میری مراد کسی تعارف کے محتاج نہیں، حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس بزم کے لیے وقت عطا کیے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آئیے بلا تاخیر تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ میں قبلہ سیدی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وإلى ربك فارغب سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے صاحبزادہ سید نصرالمن اللہ شاہ صاحب کاظمی۔ گفتگو کے آغاز سے قبل کیونکہ قبلہ آج پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام سے قبل آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہیں گے بزم ماہ قرآن کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ شاہ صاحب بے حد مبارکباد ہے، اور میرے لیے یہ بہت سعادت ہے۔ ہم بہت زیادہ جاتے ہیں، میڈیا پہ پڑھتے ہیں، مگر یہ خاص ایک نشست ہے جس کے لیے میں دلی طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ کی دعوت ملی مجھے، کیونکہ آپ آل نبی اولاد علی ہیں، اور پھر یک نشد دو شد، دو سادات کرام کے درمیان مجھ جیسے ہیج مداح کو حضور کی بارگاہ میں جب حاضری کا موقع ملا تو میرا سمجھتا ہوں بہت سعادت ہے، بہت مبارکباد۔ اور یہ ماہ قرآن جو پروگرام ہے، اس کا عنوان بڑا ٹائٹل بڑا خوبصورت لگا، اور یہ آپ کا ہی خاصہ ہے، اور آپ نے اس کو کمال خوبصورتی سے اس کا نام رکھا ہے۔ اس پہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، سید نصرالمن اللہ شاہ صاحب کو بے حد مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات اس پروگرام میں جو رونقیں ہیں وہ سیدی کی وجہ سے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے ہر محفل میں بھی رونقیں ہیں۔ دیکھنے والے سارے فیصلہ کریں گے، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، وہ نمبر نہیں دے سکیں گے، ایک نمبر پہ ہی ہیں دونوں، سبحان اللہ، دونوں حضور کی آل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کی یہ جوڑی، یہ تعلق، یہ محبت ہمیشہ تا ابد قائم یہ مودت اہل بیت کا صلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک پیارا ہے۔ اچھا میں حضور اب کیونکہ ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے اور آپ سے بھی احوال زندگی کے اوپر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، میں چاہوں گا کہ نعت کو شامل کیا جائے تاکہ جتنے بھی آپ کے مداح ہیں، آپ کو سننے والے ہیں، اور بہت سے شاگرد بھی آپ کی تعداد میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے سبق کے طور پہ بھی اور ہمارے لیے بھی۔ جی حضور مہربانی۔ بسم اللہ۔ میں کچھ اشعار ایک سید زادے کے لکھے ہوئے پیش کرتا ہوں، جناب حسنی سید صاحب کا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اور یہ کلام قبلہ شاہ صاحب کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے بھی سنا ہے، میں دوبارہ ایک بار اس کو آپ کے سامنے پڑھ کے برکتیں سمیٹتا ہوں۔ بھلا دیں وہ کبھی اے دل، نہیں ایسا نہیں کرتے، بھلا دیں وہ کبھی اے دل، نہیں ایسا نہیں کرتے، بھلا دیں وہ کبھی ایسا نہیں کرتے، بھائی کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کہیں تنہا نہیں کرتے، کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے، کہیں سے بھی کوئی کچھ مانگے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے، کسی سائل کو شرمندہ شہ والا نہیں کرتے۔ توجہ کی ہے گر خواہش تو پھر یہ یاد رکھ اے دل، توجہ کی ہے گر خواہش
جب ان کو سوچ لیتے ہیں تو کچھ سوچا نہیں کرتے، جب ان کو سوچ لیتے ہیں کچھ سوچا نہیں کرتے، زباں کٹ بھی اگر جائے یہی میسم مزاجی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، زباں کٹ بھی اگر جائے یہی میسم مزاجی ہے، علی والے کبھی مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے، علی والے کبھی مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے، ابو طالب کے گھر سے ہوں ملی ہے نعت ورثے میں، ابو طالب کے گھر سے ملی ہے نعت ورثے میں، قصیدے بادشاہوں کے تو ہم لکھا نہیں کرتے، قصیدے بادشاہوں کے تو ہم لکھا نہیں کرتے۔ حسنی سید صاحب کا آپ لکھتے ہیں، تیرے احوال غم کی خوب ہے ان کو خبر حسنی، بہت اچھے، سبحان اللہ، تیرے احوال غم کی خوب ہے ان کو خبر حسنی، تجھے طیبہ میں رکھ لیں گے یوں دل چھوٹا نہیں کرتے، تجھے طیبہ میں رکھ لیں گے، تجھے طیبہ میں رکھ لیں گے، یوں دل چھوٹا نہیں کرتے، بس بھلا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انتخاب اور کیا ہی خوبصورت انداز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، آئیے اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہمارا آج کا عنوان ہے محبت اہل بیت و اصحاب، صحابہ کرام اور اہل بیت کا باہمی تعلق جو ہے، آج ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ جو آج کل معاشرے میں فتنہ فساد پھیل چکا ہے وہ صرف ان دو ہستیوں کو لے کر جو اصحاب کا ذکر کر رہے ہیں ان کو ناسبیت کا درجہ دیا جا رہا ہے، جو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں انہیں رافضیت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن وہ دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں، انہی باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم قبلہ سیدی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے۔ ایک مصرے کے ساتھ میں شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ چراغ و مسجد و محراب و ممبر، چراغ و مسجد و محراب و ممبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، چراغ و مسجد و محراب و ممبر، ابو بکر و عمر
عثمان و حیدر۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اشعار کی صورت میں اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، سبحان اللہ۔ ما بعدهم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم، سبحان اللہ۔ العابد الباکر الجافر الکاظمہ، سبحان اللہ۔ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری، ثم مہدی ہادین حضرت امام الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ منشا یہی ہے سلسلائے کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا، چونکہ ہمارا عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت کے باہمی مراسم اور تعلق، الحمدللہ۔ میں اس پہلے مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کر ایک اور بھی اس کو ذرا آج کے عنوان کے ساتھ مکمل کیا دیتا ہوں عطا ہو۔ کہ چراغ و مسجد و محراب و ممبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، اور چراغ و مسجد و محراب و ممبر، علی و فاطمہ شبیر و شکبر۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ آج کا ہمارا یہ عنوان جو ہے وہ مکمل ہو جائے سبحان کہ اللہ۔ صدیقہ اہل الصفا، واہ، فاروقہ ذی الاجتباء، کیا کہنے، عثمانہ ذی الاسخیاء، واہ، مولا علی بحر الکرم۔ سبحان اللہ۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ہم، جناب عمر پر بھی دیکھ عدالت ناز کرتی کیا کہنے، ہے، جناب حضرت عثمان پر سخاوت ناز کرتی بہت ہے، اچھے، علی المرتضیٰ پر بھی شجاعت ناز کرتی کیا ہے۔ اچھا ہے، سبحان اللہ۔ برادر مکرم قبلہ سیدی عبد الرحمن شیرازی، آپ کا ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے شکریہ کہ مجھ گناہگار کو جناب ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، بندہ نوازی۔ اور کوئی بھی عنوان ہو جناب حکم فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ ہمارے برادر اکبر محترم قبلہ حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور حضرت کا نعت پڑھنے کا انگ اور انداز اس قدر مسحور کن ہے، اس قدر کیفیت اور ادب کے ساتھ مکمل اور شستہ ہے واہ، کہ نعت سن کر وہ وقت وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ جو کبھی ہم اپنے والد گرامی کی زبان سے نعت کی تاریخ سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جناب کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور جناب کے اس فیضان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، یہ عنوان جس شدت کا اور جس طریق کے حامل کا عنوان ہے، میں اسی طریق میں بزم کے آغاز میں ہی ایک انتہائی مشکل جملے کا سہارا لے رہا ہوں کہ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو اصحاب کی شان بیان کرنے کو ناسبیت قرار دے دیتے ہیں، اور اہل بیت طہار کی شان بیان کرنے کو رافضیت قرار دے دیتے ہیں۔ میں ایک بڑا مختصر لیکن انتہائی جامع جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اگر سنیت میں سے شیعیت اہل بیت کو نکال دیا جائے، جملے پہ غور کیجئے گا کہ اگر سنیت میں سے شیعیت اہل بیت اطہار کو نکال دیا جائے تو خارجیت بچتی ہے، واہ، اور اگر سنیت میں سے شیعیت صحابہ کو نکال دیا جائے تو پیچھے رافضیت بچتی ہے۔ کیا اچھا ہے، شیعت صحابہ، واہ، سبحان شیعت اہل بیت اور شیعت صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیا جائے، اگر آپ خود کو کسی ایک گروہ کے ساتھ منسلک کر کے دوسرے کی شان میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کسی کی شان بیان کرنا، میرے حضرت اعلیٰ حضور سیدی خواجہ پیر محمد کرم حسین آپ فرماتے تھے لوگوں یاد رکھو، اگر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کا نام اہل حدیث ہے تو میں سب سے بڑا اہل حدیث ہوں۔ واہ، فرمایا کہ اگر مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کا نام سنیت ہے تو میں سب سے بڑا سنی ہوں۔
فرمایا اگر اہل بیت اطہار سے محبت کا نام رکھنا تشیع ہے تو میں سب سے بڑا تشیع ہوں، اور اگر صحابہ سے محبت اور تعظیم کا نام سپاہ صحابہ ہے تو میں سب سے بڑا جو ہے وہ سپاہ صحابہ کا کارکن ہوں۔ واہ یہ وہ ایک سنگم ہے، یہ وہ ایک دریا ہے، یہ وہ ایک بحر بے کراں ہے کہ جس کے اندر انسان جو چاہتا ہے اس کو میسر آتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ ایک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، ایک ہے میرے آقا کا در۔ کیا اچھا ہے۔ ہاں یہ بحث اپنی جگہ پہ کہ گھر والوں میں کون کون شمار ہیں اور در والوں میں کون کون شمار ہیں، سبحان مگر یہ واضح ہے کہ گھر بھی مصطفیٰ کا ہے، در بھی مصطفیٰ کا ہے۔ ہم لمبی چوڑی بحث میں پڑھتے ہی نہیں، سادہ سے ایک معاملہ ہے، جب دونوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہے تو وہ ہمارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جھگڑے میں پڑے بغیر کہ گھر میں کون ہے در میں کون ہے، نہیں، جب گھر کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، واہ در کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، تو ہم سنیت کا مدار جسے ایک ذات پر گھومتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جس طرح میرے آقا و مولا سرکار علی المرتضیٰ سے امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، کہا والد گرامی یہ فرمائیے آپ کے دل میں کیا میری محبت ہے؟ فرمایا ہاں بیٹے ہے۔ فرمایا کیا آپ کے دل میں میرے بھائی حسین کی محبت ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کہا کیا آپ کے دل میں میری ماں کی محبت ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا کیا آپ کے دل میں میرے نانا کی محبت ہے؟ فرمایا ہے۔ فرمایا کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ فرمایا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، فرمانے لگے کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ نے تو فرمایا اس دل میں ایک محبت رہتی ہے، آپ کا دل ہے یہ کنواں کہ آپ نے اتنی محبتیں اکٹھی کی۔ میرے آقا و مولا نے سنیت کا مدار قائم کیا، فرمایا بیٹے سن، اگر مجھے تجھ سے محبت ہے تو اس لیے کہ تو میرے مصطفیٰ کا نواز ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہ تو میرا بیٹا ہے۔ واہ۔ فرمایا تیرے بھائی سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ میرے آقا کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تیری ماں سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ میرے آقا کی بیٹی ہے۔ کیا کہنے۔ اور فرمایا اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا مدار ہمارا مرکز مصطفیٰ کی ذات کیا ہے، اچھا ہے، پھر سبحان وہ اللہ۔ ذات صدیق کی ہو یا عمر کی، ہائے ہائے۔ وہ ذات عثمان کی ہو کہ حیدر کرار کی، واہ۔ وہ ذات طلحہ کی ہو کہ زبیر کی، وہ ذات خدیجہ سے لے کے صفیہ تک کی ہو یا عائشہ سے لے کے ام سلمہ تک کی۔ واہ، سبحان ہمیں اللہ۔ کسی کی شخصیت سے غرض بعد میں ہے، پہلے نسبت محمدی کا آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا معاملہ یہاں پہ اور ہے، کیا کہنے۔ ہم یہ دیکھنا سمجھنا سننا چاہتے ہی رہے واہ۔ کہ وہاں کیا ہوا وہاں کیا ہوا۔ ارے بھیا اس کی بات بعد میں کریں گے، اس کی بات بعد میں آئے گی۔ میں نے ایک شعر لکھا تھا کسی دور میں پنجابی کا کہ صدیق جو غاصب ظالم ہے وط صدق دی گل کے ہوئی۔ اگر تم نے صدق کے تاجدار کو ہی غاصب اور ظالم کہہ دیا تو پھر صدق کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ صدیق جو ظالم غاصب ہے وط صدق دی گل کے ہوئی، جد پیار دیاں ڈھیر روایتاں ہیں پھر جھڑک دی گل کے ہوئی۔ آہا کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ جد پیار دیاں ڈھیر روایتاں ہائے ہیں ہائے ہائے۔ اور وط ہائے ہائے۔ جھڑک دی گل کے ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی کہ صدیق جو ظالم غاصب ہے واہ وط صدق دی گل کے کیا ہوئی۔ اچھا ہے، سبحان اللہ۔ صدیق جو ظالم غاصب ہے وط صدق دی گل کے ہوئی، جد پیار دیاں ڈھیر روایتاں ہیں کیا وط اچھا ہے، جھڑک دی گل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جد پیار دیاں ڈھیر روایتاں ہیں وط جھڑک دی گل کے ہوئی، ونج مفتی میں تا لا فتوے میں مکدی گال مکانا ہاں، جد زہرا سین ہے دو جگ دی وط فدق دی گل کے ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جی سید آپ کی حیاتی ہو آپ کی، کیا اچھا جد ہے، سبحان زہرا اللہ۔ سین ہے دو جگ واہ واہ دی واہ واہ، سبحان اللہ۔ وط فدق دی گل کے۔ کیا اچھا ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ ہمیں ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بھیا ضرورت ہی سبحان نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے تو پرسوں شاہ جی آپ سے کہا تھا کہ علی کو چہرہ دیکھنے کی، علی کا چہرہ دیکھنے کی روایت آئے تو راویہ سیدہ عائشہ، واہ زہرا کی افضلیت کی روایت آئے تو راویہ سیدہ عائشہ، کیا اچھا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی افضلیت کی روایت آئے، ان سے مصطفیٰ کے پیار کی قرابت کی روایات آئے تو راویہ سیدہ عائشہ، سبحان اللہ حسنین مجتبیٰ کی شباہت مصطفیٰ کی روایت آئے تو سبحان راویہ اللہ، سیدہ عائشہ۔ سبحان اللہ۔ ارے اگر اتنے ہی ظلم کے مقام ہوتے، اتنے ہی غصب کے مقام ہوتے ظالموں، تو بتاؤ کہ یہ ساری روایات چھپاتی کہ بتاتی؟ آئے ہائے ہائے۔
देखिए किबला, मैं यहाँ पर आपकी तवस्सुल से इस पहली रवायत पे एक नुक्ता नाज़रीन के सामने रखता चलूं। सैयदा आयशा पाक फरमाती है, मैंने मुस्तफा की मजलिस में देखा कि मेरे बाबा अली उल मुर्तजा के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। वाह, सवाल मेरा यहाँ ये है, रिवायत तो बयान कर दी, मगर कुर्बान जाइए सिद्दीक पर, महफिल मुस्तफा की हो, कौन जालिम है जो महबूब को छोड़कर किसी और को देखे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मगर सिद्दीक ने जुबाने मुस्तफा से सुना था, वाह। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, वाह। रूहों का रूही, कल्बों का कल्बी। फरमाया हाँ, मुस्तफा को देखूं या अली को देखूं, शक्ल तो मुस्तफा की। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सैयदा सुभान ज़हरा फरमाती है, मुस्तफा की मजलिस में बैठकर सिद्दीक कहाँ देख रहे हैं, अली को। वारे सिद्दीक तेरे मकाम पे कुर्बान, तेरी अली से प्यार के कुर्बान, वाह। कि मुस्तफा बैठे हो फिर भी मुस्तफा की मजलिस में बैठकर अली को देखकर बता रहे हैं, लोगों हाँ, मुस्तफा का हुक्म वैसे मानना और है, मजलिस में बैठकर मानना और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मामलात झगड़े के नहीं है, ये मामलात मोहब्बत के हैं। हाँ, तुमने एक आधी रिवायत पकड़ी, और वो भी वो जिसको खुद इमाम ज़ोहरी ने कहा कि ये मैंने इंदराज किया है। जिस तरह हम किबला अपने एक पहले प्रोग्राम में कह चुके हैं, आप किसी की तारीफ करें तो आप कुछ ना कुछ अपने पास से भी मिला सकते हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मोहब्बत में कह दिया। मगर जब आपको किसी पर एतराज करना हो, किसी पर जुर्म साबित करना हो, तो वहां इतना भी झूठ नहीं चलता, वहां इतना भी शायबा नहीं चलता। अरे जालिमो, जिसका सहारा लेकर तुम जनाब सिद्दीक अकबर पर तानजनी करते हो, देखो तो सही वो रिवायत इंदराज वाली रिवायत है। उसकी जब सनद ही सही नहीं, तो तुम पहली बात तो वहां पे इल्जाम भी नहीं बनता, क्योंकि सनद ही दुरुस्त नहीं है। तुम जुर्म साबित करने चले। अगर तुमने साबित कर ही दिया, चलो एक लम्हे के लिए मान लिया, एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात को तस्लीम कर ही लिया, मगर इतना तो जवाब दो। ये तुमने नहीं पढ़ा कि दरे ज़हरा पे ताज़ीम सैयदा सिखाने के लिए गया कौन? वाह। और गए कैसे? वाह। जनाब सिद्दीक अकबर घुटनों के बल जाकर बैठे, अली उल मुर्तजा को बुलाया, कहा कि अली, तू मेरा और सैयदा के दरमियान वकील है। वाह। जब तक सैयदा मुआफी नहीं देंगी, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। क्या कहने, क्योंकि किसी ने आकर कहा था कि शायद सैयदा, पहली बात तो ये कि सैयदा गई ही नहीं मांगने, ये सैयदा की शान के लायक ही नहीं है। जो अपने बाप से गुलाम मांगने के लिए शर्माए, वो बाप के खलीफा के सामने फिदक मांगने के लिए कैसे जाए? वाह। जिन्होंने पूरी जिंदगी हाथों पर छाले लेकर खादिमा नहीं मांगी, जिनके घर का आलम ये है कि उनके घर में रोटियां पके तो कभी असीर ले जाए, कभी फकीर ले जाए, कभी मिस्कीन ले जाए, कभी कैदी ले जाए। अल्लाह अकबर। जो उसकी शिकायत मुस्तफा से न करे तो वो और कहां जाएंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को इस पहले उन्वान के ऊपर खत्म करते हुए यह अशार सुनाकर इजाजत चाहता हूँ। बाद हजरात इस चीज पर शद्दो मद का इजहार करते हैं, कभी सकीफा को ले आए, कभी खिलाफत का मामला ले आए, कभी फदक का ले आए। मैं एक लम्हे के लिए, नाजरीन गौर से सुनिएगा ये चीज, मैं एक लम्हे के लिए कहता हूँ सारी तुम्हारी मान, मगर एक बात तो बताओ कि जब मुर्दा गुस्ल के लिए होता है, उसको गुस्ल क्यों दिया जाता है? तहारत के लिए। और जिसको अली गुस्ल दे, वाह, अल्लाह अकबर, जिसको अली गुस्ल दे, फिर क्या उसकी सिर्फ जिस्मानी तहारत होती है कि रूहानी तहारत? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे सारे इल्जामात मान कर भी बताओ सिद्दीक को गुस्ल किसने दिया? क्या अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अली गुस्ल देकर भेज रहे हैं, मुतहर मुनव्वर मुअम्बर करके भेज रहे हैं, अब तुम्हारा इल्जाम कैसे गया? वाह। अब तुम्हारा इल्जाम कहां जाएगा? वाह वाह, कि जब अली ने हर चीज को खत्म करके भेजा ना, कोई इसके ऊपर उंगली ना उठाए। क्यों ना उठाए? फरमाया अली इसका मुहाफिज है, वाह, अली इसका मुहाफिज है। एक मुहद्दिस ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा, कहा कि बाज़ हजरात ने, एक हदीस पाक में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली उल मुर्तज़ा को भी सिद्दीक़ अकबर कहा, और जनाब सिद्दीक़ अकबर भी सिद्दीक़ अकबर हैं, अबू बकर सिद्दीक़ भी सिद्दीक़ अकबर हैं। उन्होंने एक जुमला कहा, सैयदे सिद्दीक़ की पोती हरम बाकिर की है, सैयदों की पाक माँ है आलो अस्हाबे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اس پہ غور کیجئے، باقیوں کو تو چھوڑیے، سادات تو غور کریں جو حسینی سادات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کون ہے؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ واہ ارے بھیا، جس کی بیٹی ہمارے امام کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے گھر میں ہے، واہ۔ اس کے اوپر الزام جائے گا تو تمہاری نسل طہارت کا منبع کیسے بنے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سید صدیق کی پوتی حرم باقر کی ہے، واہ سیدوں کی پاک ماں ہے، آل و اصحاب رسول۔ کیا اچھا ہے، اور دیکھ رشتہ داریاں تاریخ کے ان پڑھ یتیم، واہ واہ بہت اچھے، دیکھ رشتہ داریاں تاریخ کے ان پڑھ یتیم، جسم دو اور ایک جاں ہیں، آل آل و و اصحاب اصحاب رسول۔ رسول، بہت اچھے، سبحان ہاں، اللہ۔ آپ تو یہ تو بتاتے ہیں کہ سیدہ کا رشتہ عرش سے آیا، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عائشہ کی تصویر بھی مصطفیٰ کو عرش سے آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ رشتہ داریاں تاریخ کے ان پڑھ یتیم، جسم دو اور ایک جاں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ اور کون ذوالنورین کے در پر محافظ ہو گئے؟ کون ذوالنورین کے در پر محافظ ہو گئے؟ مولا حیدر کے جواں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا حیدر کے جواں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ اور ایک ہے کشتی تو باقی ہیں ستارے دوستو، ایک ہے کشتی تو باقی ہیں ستارے دوستو، یہ ہدایت کے نشاں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ سبحان اللہ۔ اور آیت قرآن ہو یا ہو حدیث مصطفیٰ، واہ آیت قرآن ہو یا ہو حدیث مصطفیٰ، ہر جگہ دیکھو یہاں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ سبحان اللہ۔ اور اس حزین کو آپ نے رکھا غلامی میں جناب، واہ اس حزین کو آپ نے رکھا غلامی میں جناب، اس پہ کتنے مہرباں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ سبحان اللہ۔ سنیت کے قلب و جاں ہیں، آل و اصحاب رسول، روشنی کی کہکشاں ہیں، آل و اصحاب رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آل اور اصحاب کی محبت کا ایک چمن کھلائے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے قبلہ سیدی نصر من اللہ شاہ صاحب۔ میں نعت کی جانب بڑھنے سے قبل ایک قطع آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ 5 ہیں 5 کی نسبت ہے کہ زہرائی ہیں، 5 ہیں 5 کی نسبت ہے کہ زہرائی ہیں، آل و اصحاب کے ہم جان سے شیدائی ہیں۔ 5 ہیں 5 کی نسبت ہے کہ زہرائی ہیں، آل و اصحاب کے ہم جان سے شیدائی ہیں۔ ہم خوارج سے روافض سے بہت دور پرے، ہم خوارج سے روافض سے بہت دور پرے، سنیت دم میں بسائے ہوئے مولائی ہیں، سنیت دم میں بسائے ہوئے مولائی ہیں۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں۔ میں حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب سے عرض گزار ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی، خوبصورت گفتگو، اور اس گفتگو کے بعد اہل بیت اطہار کا ذکر ہی واجب ہو گیا میرے اوپر بھی، اور آپ کا ایک لکھا ہوا کلام میرے لیے تحفہ، جسے مجھے پوری دنیا میں سنانے کا موقع مل رہا ہے، تو آج آپ کے سامنے ایک بار پھر جناب سید نصر من اللہ شاہ صاحب کا یہ زمزمہ محبت آل رسول پاک کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اولاد بو تراب پہ قربان جائیے، 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 اجداد بو تراب پہ قربان جائیے، اجداد بو تراب پہ قربان جائیے، اجداد بو تراب پہ قربان جائیے۔
قرآن پروگرام کا نام. رشتہ نہ ٹوٹ پائے گا کوثر سے حوض تک، رشتہ نہ ٹوٹ پائے گا کوثر سے حوض تک. تو آئیے نا عطرت کے اور کتاب کے قربان جائیے، عطرت کے اور کتاب کے قربان جائیے. ام ابیہا ایک اچھوتا سنا چھوتا سا نام ہے. تو آقا کے انتصاب پہ قربان جائیے 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 جائیے، آقا کے انتصاب پہ قربان جائیے. میں نے بڑا زندگی میں، مگر اس شعر نے میری زندگی میں بڑا لطف مجھے دیا. سبحان اللہ. 35 سال ہو گئے سروس کو، بڑا لطف دیا، اتنا لطف دیا. میں نے کراچی میں پچھلے دنوں حاضر تھا، آپ یقین کیجئے حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں. اس شعر کی وجہ سے کتنے پروگرام مجھے وہاں سے حضور کی مدحت کے صدقے ملے. کہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ ذرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ. تو اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے 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 جائیے، اللہ کے انتخاب پہ قربان. زہرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائے گی، حیدر کے سنگ سنگ. تو آئیے نا اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے جائیے جائیے، اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے. آل نبی بغیر کہیں دیکھا تک نہیں، آل نبی بغیر کہیں دیکھا تک نہیں. ارے بوزر کے اجتناب پہ قربان جائیے جائیے جائیے، بوزر کے اجتناب پہ قربان جائیے. اور ایک اور قیمتی شعر، کیا خوبصورت اشعار لکھے ہیں، سارے تو پڑھ نہیں سکتا، وقت کی نزاکت بھی ہے، پروگرام نے مکمل بھی ہونا ہے. اور یہ قیمتی نشست ہے ماہ قرآن کی بابرکت ساعتوں میں، اور ہم حضور کی اہل بیت کا ذکر کرنے کی سعادت پا رہے ہیں حضور کی اہل بیت کے درمیان الحمدللہ. ایک اور خوبصورت شعر. زین العباس حضرت مہدی تلک حزین، زین العباس حضرت مہدی
تلک حزین زین العباس حضرت مہدی تلک حزین زہرا کے ہر گلاب کے قربان جائیے 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 زہرا کے ہر گلاب کے قربان جائیے اولاد بو دراب کے قربان جائیے جائیے مقطع میں نے پڑھ دیا مگر جو شعر پڑھنا تھا وہ رہ گیا اب اجازت ہو تو پڑھ دوں بسم اللہ سن کر یزید تخت پہ سکتے میں آ گیا سن کر یزید تخت پہ سکتے میں یزید تخت پہ سکتے میں آ گیا تو سجاد کے خطاب پہ قربان جائیے سجاد کے خطاب پہ قربان جائیے زہرا نکاح میں جائے گی حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائے گی حیدر کے سنگ سنگ اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے پہ قربان جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت زہرا نکاح میں جائیں گی حیدر کے سنگ سنگ زہرا نکاح میں جائیں گی حیدر کے سنگ سنگ اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے اللہ کے انتخاب پہ قربان جائیے کیا خوبصورت اشعار لکھائیں آپ نے شاہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مزید قلم میں وسعت عطا فرمائے اور کیا خوبصورت انداز میں قبلہ ان اشعار کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے شاہ جی وقت مختصر ہے میں اگلی گفتگو کے اگلی منزل کی جانب بڑھتا ہوں حضور کے اصحاب کی حضور کی آل کے ساتھ محبت حیدر کرار کے ساتھ محبت آپ نے بتائی حضور کی آل کی حضور کے اصحاب کے ساتھ محبت تاریخ میں ملتی ہے ہمارے ویورز جو ابھی تک ان باتوں سے نا آشنا ہیں ان تک رسائی کے لیے کیا گفتگو فرمائیں گے آپ جی بسم اللہ قبلہ جس طرح میں نے جناب کے سامنے عرض کیا ہے کہ جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت کی اور آپ کی مودت کی جو روایات ہیں وہ اصحاب سے ملتی ہیں تو بعین ہی ایسے ہی حضور کے تمام اصحاب کی شان اور مودت کی جو روایات ہیں وہ کثرت کے ساتھ حضور کے خاندان سے ملتی ہیں. کیا اچھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. مثال کے طور پہ میں ایک تو وضاحت کرتا چلوں یہاں پہ اور ایک چیز میں اور ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں. ہم اکثر و بیشتر ایک واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے سے ایک چٹھی لکھوائی ایک رکا لکھوایا. میں ناظرین کے سامنے یہ چیز بتاتا چلوں کہ یہ روایت درست نہیں ہے. جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں وہاں پہ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت کہ بھئی جناب عمر فاروق کے بیٹے کو آپ نے غلام زیادہ کہا یہ امام حسین کی شخصیت کے ہی منافی ہے جنہوں نے کبھی حر کو غلام نہیں کہا جنہوں نے کبھی حبیب ابن مظاہر کو غلام نہیں کہا. کیا اچھا ہے. اور پھر یہ جو روایت آتی ہے کہ بھئی بچپن میں کھیلتے ہوئے ان کو کہا تو بھئی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین کی عمر میں اتنا فرق ہے کہ بچپن دونوں کا سانجا بنتا ہی نہیں ہے.
واہ لہٰذا یہ چیز ذہن نشین رکھی جائے کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، اور وہ روایت کیا ہے کہ سرکار علی المرتضیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ عمر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جب یہ روایت حضرت عمر فاروق تک پہنچی تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ علی سے یہ روایت لکھوا کے لے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو جناب عمر فاروق نے لکھوایا اور وہ پھر ساتھ حضور لے گئے۔ میں یہاں پر ایک بنیادی 2-3 چیزیں ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں گا، اور یقینی طور پہ آپ کی توسل سے یہ حضرات کے لیے بڑے قیمتی چیزیں ہوں گی۔ تمام دنیا میں محرم الحرام بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور 10 محرم کی تاریخ کو ہر انسان اشک بار ہوتا ہے، ہر انسان ہو سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں جو ہے وہ اپنے آنسو بارا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ محرم کا سال آپ کو بتایا کس نے؟ جس کا نام لے کر آپ صبح و شام عزاداری کی مجلس بپا کرتے ہیں، ہم لوگ محفل حسین کا انعقاد کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ 10 محرم کی تاریخ آپ تک پہنچی کیسے؟ تو ناظرین مکرم یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے گھر میں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں کبھی بھی جناب عمر فاروق کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کرے، اس کا ہاتھ پکڑیے، اس کو کہیے اگر عمر تمہارا کچھ نہیں لگتا تو 10 محرم کو منانا چھوڑ دو۔ اللہ وہ سوال کرے کہ کیسے؟ اس کو کہو کہ بھائی یہ سوال حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا کہ عمر بتائیے کہ اسلام کے سال کا آغاز کب کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مصطفیٰ نے پہلا قدم مدینے میں رکھا تو دن پہلی محرم کا تھا۔ یہ ہجری سال جو تمہیں عطا کیے، یہ جو محرم کا دن تمہیں پہلا بتایا، یہ عمر فاروق نے بتایا۔ یہ مجلس حسین عمر کی مرہون منت ہوئی کہ اگر عمر تمہیں تاریخ نہ بتاتا تو یہ تمہیں مجلس کرنے کی توفیق بھی میسر نہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا، جس طرح ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ آپ کی پوتی سادات جعفریہ کی ماں ہے، ہر وہ سید زادہ خصوصاً اس خطے میں کاظمی زیادہ ہیں، بخاری زیادہ ہیں، نقوی زیادہ ہیں، بعض جگہوں پہ ترمذی سادات بھی زیادہ ہیں، یہ سارے کے سارے سادات امام موسیٰ کاظم کی لڑیوں میں سے۔ امام موسیٰ کاظم سے اوپر جائیں گے تو آپ کو امام جعفر صادق ملیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ امام موسیٰ کاظم کی دادی حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی سادات ہیں اگر وہ وہاں پر احیا کریں گے، وہاں پر حیا کریں گے، تو یاد رکھیے عمر کا بھی آپ کو حیا کرنا پڑے گا۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ کیوں حیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے پاس ایمان ابی طالب میں سب سے بڑھ کر دلیل کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ کے نکاح خان ہیں، اور مصطفیٰ کا نکاح خان کافر نہیں ہو سکتا۔ تو ظالموں اگر وہاں پر یہ بات مانتے ہو، یہاں پر بھی مانو، حسین کی شادی شہر بانوں سے ہوئی تو نکاح عمر فاروق نے پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے۔ حسین کی شادی عمر سے ہوئی تو علی کے سامنے علی نے اپنی مرضی سے عمر کو منبر پر بٹھایا۔ کیا اچھا ہے۔ عمر فاروق نے فرمایا علی میں نے حسین کا نکاح پڑھا ہے، شہر بانوں کی بہن کے ساتھ عبداللہ ابن عمر کا نکاح علی پڑھے گا۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے عبداللہ ابن عمر جس کے اوپر آپ طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیے گا، وہ میرے حسین کا ہم زلف ہے، واہ اس کا نکاح علی نے پڑھا ہے۔ واہ۔ کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ کل کو یزید نے آنا ہے؟ کیا علی کو معلوم نہیں تھا کہ کل کو کربلا ہونی ہے؟ آپ چہمگوئیاں کرتے ہیں، نہیں، علی اپنی مہر ثبت کر کے بتا گئے کچھ بھی ہو اس کا نکاح خان تو میں ہوں۔ واہ۔ اور پھر دوسری طرف عمر فاروق کو حسین کے نکاح میں، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ کربلا کے بعد میرے امام کا ایک بیٹا بچا، امام زین العابدین امام سجاد۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، علی نے حسین کا نکاح اس خاتون سے عمر سے پڑھوایا کہ جس کی اولاد بچی، باقی کسی کی اولاد نہیں بچی۔ دیکھیے عمر کے خطبہ نکاح کی برکت، دیکھیے کہ قیامت تک جو نسل حسین چلتی رہے گی وہ عمر کے نکاح پڑھنے والی خاتون سے چلتی رہے۔ کیا اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان جناب حسین کی جو اہلیہ ہیں حضرت شہر بانو، آپ حضرت امام زین العابدین کی والدہ ہیں،
اللہ اکبر. صرف آپ کی نسل چلی. اگر مصطفیٰ کا نکاح خان کافر نہیں ہو سکتا تو حسین کا نکاح خان بھی کافر نہیں ہو کیا سکتا. اچھا ہے. سبحان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حسین و منی وانا من المسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ منیت کا تقاضا ہے کہ جتنے پاکیزہ نفوس مصطفیٰ کے لیے چاہیے اتنا ہی پاکیزہ نفس حسین کے لیے بھی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آگے چلیے. یہ کون صحابہ اور اہل بیت کا حصہ؟ کون؟ کیا یہ سنگم ہے؟ کیا یہ ماحول ہے؟ دیکھیے تو صحیح، پرکھیے تو صحیح. ہم نے جعفر صادق کی اہلیہ کا بھی ذکر کر لیا، ہم نے حسین پاک کی اہلیہ کا بھی ذکر کر لیا. آئیے جدہ سادات کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. جس کو زمانہ ام ابیہا کہتا ہے، واہ. جس کو مصطفیٰ اپنی جان کہتے ہیں، مصطفیٰ اپنی قلب کہتے ہیں، اپنی روح کہتے ہیں. بولیے تو صحیح. جب علی اور زہرا کا نکاح ہو تو فرمایا یاد رکھو علی اور زہرا کا نکاح جب آسمان پہ ہوا تو وہاں پر گواہ کون ہے؟ جبریل اور میکائیل گواہ ہیں. واہ. اور جب زمین پر گواہ بننے کی باری آئی تو مصطفیٰ نے کس کو بلایا؟ فرمایا صدیق تم بھی آؤ، عمر تم بھی آؤ، میری بیٹی کے نکاح کے گواہ تم بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بولیے کہ جب صدیق و عمر، اب اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرش پہ خطبہ خدا نے پڑھا، واہ. زمین پر خطبہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پر گواہ میکائیل اور اسرافیل رہے، زمین پر گواہ صدیق و عمر رہے. واہ. جب زمین پر گواہ صدیق و عمر ہیں تو مانیے نا جو عرش پہ ہیں ان کے مساوی زمین پر لانے تھے. واہ. سبحان اللہ سبحان ان کے مساوی زمین پر گواہ لانے تھے. تو گواہ کیسے آئے؟ ایک طرف صدیق آیا، ایک طرف عمر آیا. کہا کیوں؟ ان کو ہی کیوں لایا؟ میرے آقا کی ایک اور حدیث اس کے اوپر واضح ہو گئی. فرمایا میرے عرش پر دو مشیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے. زمین پر دو مشیر ہیں، ایک کا نام صدیق ہے، ایک کا نام عمر ہے. سبحان اللہ. فرمایا جب وہاں پر اللہ نے میرے مشیروں کو رکھا تو میں زمین پر بھی اپنے مشیروں کو رکھا. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ علی کو سیدہ پاک سے نکاح کرنے کے لیے بھیجا کس نے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے، جناب سیدنا عمر فاروق نے. اور پھر جب علی المرتضیٰ کی شادی ہونے لگی، وہ جہیز جو بننے لگا اس کی رقم کس نے دی؟ جناب عثمان غنی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں پہ لاتا ہوں. ہم نے جناب صدیق اکبر کی بات کی، عمر فاروق کی بات کی. آئیے جناب عثمان غنی کے دور پہ جب جناب عثمان غنی کا محاصرہ ہوا تو کون تھے جو عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ علی جس نے کبھی حسن اور حسین کو اپنا بیٹا مانا ہی نہیں، ایسے تعظیم کی کہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. واہ. مگر جب عثمان پہ وار ہوا تو علی المرتضیٰ نے امام حسن کے سینے پہ مکہ مارا. فرمایا تیرے ہوتے ہوئے عثمان شہید کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا تیرے ہوتے ہوئے عثمان. فرمایا ابا جان میں تو دروازے پہ تھا، وہ جو بھی آیا وہ چھت پھاڑ کر آیا. اور پھر دیکھیے لوگ کہتے ہیں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. فلاں نہیں ہوا، یہ ہوا. کیا ہوا؟ جناب عثمان غنی نے آخری وقت میں بلایا کس کو؟ فرمایا صحابہ محاصرے والوں سنو تمہیں علی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا علی کو بلاؤ. جب بلایا تو کہا علی میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ان کو معلوم تھا یہ وہ ہیں جو آب کوثر کے رکھوالے، ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. یہی پانی پہنچا سکتے ہیں. میرے علی نے پانی پہنچانے کے لیے بھیجا کس کو؟ غلام نہیں، واہ. قاصد نہیں، فوجی نہیں، کوئی صاحب نہیں. فرمایا حسن تم جاؤ گے. سبحان اللہ. اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن نے جب مشکیزہ اٹھایا تو ان جو لوگ تھے آپ کے دشمنان، انہوں نے آپ پہ جب تیر برسانے شروع کیے، امام حسن مشکیزہ لے کر دروازہ عثمان تک پہنچے تو آپ کے جسم پر 18 زخم تھے. اللہ اکبر. یہ وہ مقام ہے. اور پھر آخر میں آئیے جو لوگ کہتے ہیں میرے آقا کی صاحبزادیاں 4 نہیں ہیں، آئیے یہاں پر اس پیرائے میں یہ بھی سنتے چلے جائیے. جناب عثمان کی شادی جب ہوئی تو ایک حضور کی صاحبزادی ایسی ہیں کہ جن کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ نہیں ہوئی، ان کی شادی کسی اور قبیلے میں ہوئی. لوگ 2 روایتوں کو اکٹھا کرتے ہیں. آئیے ان دونوں روایتوں کو علادہ کیجیے. جناب سیدہ پاک جناب عباس کے لیے دعا کر کے گئیں، ہمیں تسلیم ہے، مگر جناب حضرت عباس کی والدہ وہ نہیں ہے جو جناب سیدہ زہرا کہہ کر گئی تھی.
جس کی وصیت علی المرتضیٰ کو سیدہ کر کے گئی تھی، وہ سیدہ پاک کی بہن تھی، ان کی بیٹی تھی. فرمایا علی جب میں چلے جاؤں، اس دنیا سے چلی جاؤں، تو میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنا. یہ وہ مقام ہے صحابہ و اہل بیت کی شان و عظمت کا کہ آپ جہاں جائیں گے، جہاں رخ کریں گے، آپ کو اگر کہیں پر کوئی معاملہ مل بھی جائے گا تو یاد رکھیے گا اس کے 2 صفحے پھولنے کی مزید ضرورت ہے، 2 صفحے الٹنے کی مزید ضرورت ہے کہ آپ کو معافی بھی ملے گی. واہ اور یہ ہوا کیوں معاملہ؟ دیکھیے سید، اگر یہ معاملہ ذرا سا نہ ہوتا، تعظیم سیدہ کون سکھاتا؟ واہ یہ کون سکھاتا کہ سیدوں سے معافی مانگنی کیسے ہے؟ یہ تمہیں طریق بھی صدیق سکھا کر گئے، واہ یہ طریق بھی تمہیں عمر سکھا کر گئے. سبحان اللہ. پہلے جیسے میں نے کہا کہ پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملات ہوئے ہی نہیں. اگر ان کے اوپر بحث کرنا شروع کریں تو گھنٹوں درکار ہے. اگر یہ معاملات کوئی مانے تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہاں بات جب معافی ہو گئی، جب سیدہ معاف کر جائیں، علی المرتضیٰ نہلا دہلا کر پاک کر کے خود قبر میں مصطفیٰ کے ساتھ اتار واہ جائیں، سبحان اللہ تو پھر اس کے اوپر کلام نہیں بنتا. سبحان اللہ. یہ وہ بحر بے کراں ہے، واہ یہ وہ دریا ہے کہ انسان جہاں سے جی چاہے. میں ایک آخری چیز آپ کو عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ سرکار علی المرتضیٰ اور جناب صدیق اکبر میرے آقا کے روزے کے سامنے ہیں اور جناب علی المرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں. دیکھ کر جناب صدیق اکبر حضور کے روزے کے باہر کھڑے ہو گئے. جناب علی آئے تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ اے علی آپ پہلے داخل ہوئیے. فرمایا نہیں، میں اس سے پہلے داخل نہیں ہو سکتا کہ جو مصطفیٰ کی مسند کا وارث ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اب اللہ. دیکھیے محبت کی نشانی، یہ علی صدیق سے کہہ رہے ہیں. اگر علی صدیق کے مخالف ہوتے خلافت میں تو یہ کیوں کہتے کہ تم مصطفیٰ کی مسند کے وارث ہو؟ واہ جب یہ بات سنی جناب صدیق اکبر نے فرمایا علی میں بھی آپ سے آگے نہیں جاؤں گا. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ فرمایا اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ علی کا مقام مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کا مقام خدا کے سامنے ہے. واہ سبحان اللہ سبحان یہ وہ محبت کے پیرائے ہیں. واہ واہ. ہو تو سکتا تھا کہ دونوں اکٹھے داخل ہو جاتے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے مکالمہ کر کے امت کو بتایا ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، ہم سانجے ہیں، سبحان ہم اللہ. اکٹھے ہیں، ہم مصطفیٰ کے اکٹھے تربیت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. اگر علی المرتضیٰ کی زندگی کا ایک بھی حصہ کفر میں نہیں گزرا تو صدیق کی زندگی کا بھی ایک بھی حصہ نہیں گزرا. سبحان اللہ. جیسے ہم نے پہلے کہا مصطفیٰ کی ایک ایک نسبت کو اللہ نے پاک رکھا. صدیق مصطفیٰ کا بچپن کا ساتھی ہے. اور جناب صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہیں اگر کبھی کبھار میں بت خانے چلی جاتی تو صدیق پیٹ میں اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتے اور مجھے جھکنے نہ دیتے. اللہ اکبر. یہ وہ اللہ صدیق اکبر ہے، سبحان یہ وہ حیدر کرار ہے، یہ وہ عمر فاروق ہے، یہ وہ عثمان غنی ہے، سبحان یہ اللہ. وہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ وہ السابقون الاولون ہیں، یہ وہ بدری اور خیبر اور یہ وہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کے صحابہ ہیں کہ جن تمام کے تمام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرف نسبت حاصل ہے. اگر ہم آج کے دور میں دو باہمی اولیاء کے درمیان کے معاملات پر گفتگو کرنے سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ اپنے اپنے مقام کا ہر کوئی بادشاہ ہے، تو یاد رکھیے صحابیت سب کی مشترک ہے مگر مقام ہر کسی کا اپنا اپنا سبحان ہے. اللہ آپ اس میں گفتگو نہیں کر سکتے. سبحان اللہ رب العزت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احجا کرنے کی اور حیا کرنے کی توفیق. آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی محبت کے اوپر قبلہ سیدی گفتگو فرما رہے تھے. میں جاتے جاتے انتہائی اختصار کے ساتھ فائدہ اٹھاتے ہوئے ارشد نقشبندی صاحب کا چاہوں گا 2 اشعار منقبت کے پیش کر لیے تاکہ اس کے بعد ہم جی سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا. سلام اس پر مدینے جو نئے دن رات لے آیا. اور سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا. سلام اس پر جو مکہ بھی مدینے ساتھ لے آیا.
سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے سلام اس پر جو رکھ کر ہاتھ پر عرض و سما دے دے اور سلام اس پر کہ جو دینے پہ آئے تو خدا دے دے سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے سلام اس کے بزرگوں اور اس کی آل تک پہنچے سلام اس کے قدرانہ کے خد و خال تک پہنچے بہت ہی خوبصورت انداز میں آخر میں سلام عقیدت پیش کر رہے تھے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. میں آپ دونوں احباب کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں. قبلہ سیدی آپ کا شکریہ, آپ اپنے قیمتی وقت سے اس بزم کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے. حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب آپ کا میں بہت ممنون مشکور ہوں, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی محبتوں کو سلامت رکھے. ایک قطعے کے ساتھ اپنے عقیدے کا میں آپ کے سامنے رودات بیان کر کے اس بزم سے اجازت طلب کروں گا کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است, صدیق عکس حسن و جمال محمد است, فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. صدیق عکس حسن و جمال محمد است, فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است, حیدر بہار باغ خصال محمد است. اور آخری دو جملے حاصل ہیں کہ اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین, اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ماں محبت آل محمد است. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین, ایمان ماں محبت آل محمد است. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی آل کی اور حضور کے اصحاب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. ناظرین محترم, اپنے میزبان سید محمد عبد الرحمن شرازی کو آج کی اس نشست سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں نئے عنوان کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.